بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوئی ہوں۔ چلیے جی شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ بادشاہ کا موڈ بہت ہی اچھا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایک نوجوان وزیر سے پوچھا کہ تمہارا زندگی میں سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ مطلب تمہاری زندگی میں سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو وزیر نے سر جھکا لیا اور دوبارہ پھر مسکرا کر بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارا زندگی میں سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ وزیر نے سر اٹھا کر کہا، حضور، آپ اس خوبصورت سلطنت کے بادشاہ ہیں۔ میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خواہش ہوتی ہے، اگر اس سلطنت کا 10واں حصہ میرے پاس ہوتا تو دنیا میں سب سے زیادہ خوش نصیب انسان ہوتا۔ وزیر کی یہ بات سن کر بادشاہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر میں اپنی سلطنت میں سے آدھا حصہ تجھے دے دوں؟ وزیر نے کہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اتنا خوش نصیب کہاں؟ بادشاہ نے فوراً ساقی کو بلایا اور 2 فرمان لکھنے کا حکم دے دیا۔ ایک فرمان میں وزیر کو آدھی سلطنت دینے کا حکم دیا اور دوسرے فرمان میں وزیر کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر دونوں فرمان پر پریشان ہو گیا۔ بادشاہ نے فرمان پر مہر لگا دی۔ بادشاہ نے وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہارے پاس 30 دن ہیں۔ 30 دنوں میں تم نے 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں۔ اگر تم نے سوالوں کے جواب صحیح دے دیے تو تجھے آدھی سلطنت دے دوں گا، اگر تجھے نہیں ملے تو تیرا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وزیر بات سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا، میرے 3 سوال لکھ لو۔ انسان کے زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ نمبر 2، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ تیسرا سوال، انسان کے زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا، تمہارا ٹائم شروع ہو گیا ہے۔ وزیر بادشاہ کی باتیں سن کر محل سے باہر آیا اور دنیا بھر کے دانشمند لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے یہ 3 سوال رکھے، مگر کسی کو اس کا جواب نہ آیا۔ وزیر بہت پریشان ہوا اور ہر کسی کے سامنے اپنے یہ 3 سوال رکھتا اور ان سے ان کے جواب پوچھتا، مگر کسی کو بھی نہیں آتے تھے۔ وزیر بہت پریشان ہوا اور دن گزرتے گئے۔ جب 29واں دن آیا تب وہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا۔ وہاں پر ایک جھونپڑی نظر آئی۔ وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوا۔ جب اس نے دیکھا ایک فقیر بابا سوکھی روٹی کھا رہا تھا اور پاس میں ایک دودھ کا پیالہ پڑا تھا جو کہ اس کا کتا دودھ پی رہا تھا۔ فقیر نے جب وزیر کی حالت دیکھی تو قہقہ لگایا اور بولا کہ تم بیٹا صحیح جگہ پر آئے ہو۔ آپ کے سوالوں کے جواب میرے پاس ہی ملیں گے۔ وزیر بہت پریشان ہوا اور حیرت سے دیکھنے لگا۔ اس نے سوکھی روٹی نیچے رکھی اور اپنا بوریا اٹھایا۔ نیچے وزیر کا لباس تھا جو کہ وہ اپنے زمانے میں ایک وزیر ہوا کرتا تھا۔ فقیر نے کہا کہ میں نے بھی بادشاہ سے شرط لگانے کی غلطی کر لی اور سزا آپ خود دیکھ لیجیے۔ وزیر ایک فریادی بن گیا اور ضد کرنے لگا کہ مجھے ان سوالوں کے جواب دو۔ فقیر نے کہا، 2 سوالوں کے جواب تو میں تجھے فری دوں گا، تیسرے سوال کی قیمت لگے گی۔ وزیر کو بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ فقیر نے کہا کہ پہلے سوال کا جواب، دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ دوسرا جواب، زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ دونوں جواب قابل تعریف تھے۔ اب وزیر نے کہا کہ مجھے تیسرے سوال کی قیمت بتاؤ۔ فقیر نے کتے کے آگے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور وزیر کے ہاتھ میں تھما دیا اور بولا، جب تک تم اس دودھ کو نہیں پیو گے تب تک میں آپ کو جواب نہیں دوں گا۔ وزیر نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا۔ فقیر نے کہا، ٹھیک ہے، میں نہیں جواب بتاؤں گا۔ فقیر نے کہا، اگر تمہارے پاس جواب نہیں ہوں گے تو تجھے بادشاہ قتل کر دے گا، اور اگر تم کتے کا جھوٹا دودھ پی لو گے تو تجھے آدھی سلطنت مل جائے گی۔ وزیر تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا اور پھر دودھ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں پی گیا۔ فقیر نے قہقہ لگایا اور کہا، میرے بچے، زندگی کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے جو کہ کتے کا جھوٹا دودھ پینے پر مجبور کر دیتی ہے۔
اور یہی وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس جھوپڑی پر بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ اور میں جانتا تھا کہ جیسے جیسے میں زندگی کے دھوکے میں آتا جاؤں گا، میں موت کی سچائی کو فراموش کرتا جاؤں گا، اور جتنا میں موت کو فراموش کرتا جاؤں گا اتنا میں زندگی کی غرض کی دلدل میں دھنستا جاؤں گا، اور اپنی غرض پوری کرنے کے لیے مجھے روز دودھ پینا پڑے گا۔ وزیر نے فقیر کی باتیں سنی اور شرمندہ ہو گیا اور جھوپڑی سے روانہ ہو گیا۔ وہ جیسے جیسے محل کے قریب جاتا گیا ویسے ویسے وہ شرمندگی محسوس کرتا گیا اور گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ گرتے ہی اس کی روح پرواز کر گئی اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور کمنٹس کر دیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔